السلام علیکم ویورز، ہربل اینڈ ہومیو ٹپس چینل میں خوش آمدید۔ ویورز، آج ہم نے جس ٹاپک پر ویڈیو بنائی ہے اس کا عنوان ہے کہ پتلی منی کو گوند کی طرح گاڑھا کریں۔ یہ تو ہو گیا ہماری ویڈیو کا ٹائٹل، مگر ویورز سوال یہ ہے کہ آخر ہماری منی پتلی کیسی ہو جاتی ہے، یعنی اس کے پتلا ہونے کے اسباب یا وجوہات کیا ہیں، اور دوسرے نمبر پہ سپرم کی کمی کیوں ہو جاتی ہے۔ ویورز، ویڈیوز کے ٹاپک کے لحاظ سے تمام معلومات آپ تک پہنچائی جائیں گی، مگر پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہربل اینڈ ہومیو ٹپس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویورز، یہ ویڈیو نہایت محنت سے بنائی گئی ہے، تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے، مگر آپ اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ اس سے پہلے اتنی تفصیل سے اور جامع ویڈیو آپ کو پوری یوٹیوب پر نہیں ملے گی اس ٹاپک پر۔ تو ویورز، آئیے اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری منی پتلی کیوں ہو جاتی ہے، اور اگر پتلی ہو جائے تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ ویورز، میں صرف چند ایک مثال سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو۔ نمبر 1، منی پتلی ہونے کے اسباب، اندرونی اور بیرونی۔ پہلے ہم ڈسکس کریں گے بیرونی۔ ویورز، اس کے کئی اسباب ہیں، لیکن موٹے موٹے اسباب یہ ہیں کہ کھٹی اور تلی ہوئی ناقص اشیاء کے کھانے سے انسان کے مادہ حیات کو بے حد نقصان پہنچتا ہے، جس سے منی پتلی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر موجود سپرم مر جاتے ہیں، جس سے انسان منی پتلی ہونے سے تو انسان مباشرت کے قابل نہیں رہتا، اور اگر سپرم بھی ختم ہو جائیں، مر جائیں، تو انسان نامرد ہو جاتا ہے۔ ویورز، دوسرا جو اس کے اسباب ہیں جو اندرونی ہیں وہ یہ ہے کہ جب ایک بالغ مرد غیر اخلاقی سرگرمیوں میں انوالو ہوتا ہے، یعنی فحش لٹریچر، فحش موویز، ضرورت سے زیادہ مباشرت، تو اس کا جوہر حیات بار بار جمع کرنے سے، حرص کرنے سے یا خود لذتی کرنے سے جو ہے وہ پتلا ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر موجود یعنی کہ اس کی منی کے اندر موجود سپرم بھی آہستہ آہستہ مرنے لگتے ہیں اور آخر مر ہی جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سپرم کیوں مر جاتے ہیں، یہ کم ہو جاتے ہیں، یعنی کیوں مر جاتے ہیں یا کم کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو ویورز، آپ کو پتا ہے کہ انسانی سپرم ٹیسٹس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور قدرت نے آپ کے ٹیسٹس کے اندر ایک مخصوص درجہ حرارت رکھا ہوا ہے، اور جب آپ کے ٹیسٹس بار بار حرکت میں آئیں گے تو اس میں بھی گرمی پیدا ہوگی، یعنی ان کے درجہ حرارت سے زیادہ، تو نتیجتاً ٹیسٹس کے اندر موجود سپرم گرمی کی شدت سے مرنے لگیں گے اور منی کے اندر سے بالکل ختم ہو جائیں گے، جس سے منی بالکل پانی کی طرح پتلی ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور نتیجتاً انسان نامردگی کی طرف جانے لگتا ہے۔ ویورز، اب میں آپ کو وہ نسخہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ دو حصوں پر مشتمل ہے، یعنی ایک بیرونی اور دوسرا اندرونی۔ ویورز، آپ حیران ہوں گے کہ اس کا نسخے کا دو حصوں پر مشتمل کیوں ہے۔ تو ویورز، یہ جان لیں کہ ایک حصہ وہ ہے جو یعنی کہ آپ میڈیسن کھائیں گے اس سے آپ کو طاقت ملے گی، یعنی کہ اندرونی طور پر جو آپ کے آرگنز بار بار مباشرت کرنے سے یا باقی معاملات کرنے سے کمزور ہو گئے ہیں، تو یہ نسخہ یعنی کہ یہ جو میڈیسن میں آپ سے آخر میں شیئر کروں گا، وہ جب آپ کھائیں گے تو اس سے آپ کے جسم کو نہ صرف طاقت ملے گی بلکہ آپ کے جو پینل آرگن ہیں وہ بھی ایک بار پھر مضبوط ہوں گے، جس سے آپ کی نہ صرف منی گاڑی ہوگی بلکہ سپرم بھی پیدا ہونے لگے گا۔ اور بیرونی حصہ جو کہ مزید دو حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، اگر تو مریض نے زیادہ مباشرت کر کے اپنا نقصان کیا ہے یا ہینڈ پریکٹس کر کے اپنے عضو تناسل کو بھی نقصان پہنچایا ہے، تو اس کے لیے بیرونی طور پر آئل استعمال کرنا ہوگا، جس کا لنک میں آئی بٹن میں یا اینڈ
स्क्रीन में दे दूंगा। नंबर 2, अगर मरीज ने ज्यादा मुबाशरत या हैंड प्रैक्टिस या लौंडेबाजी, अगलामबाजी वगैरह नहीं की, सिर्फ फोहश फिल्में और लिटरेचर पढ़ कर ज्यादा एतलाम और जरियान हो जाने की वजह से अपना मादा हयात ज़ाया कर लिया है, तो इसके लिए मरीज को चाहिए ऐसी सोबत से दूर रहे और नमाज की तरफ अपना ध्यान लगाए, या रोजाना की बुनियाद पर सैर करे, या अपना ध्यान बटाने के लिए जिम वगैरह ज्वाइन करे, ताकि वो ऐसी सोहबत से दूर होकर अपनी जो सेहत है उसको बहाल रख सके। तो व्यूअर्स, अब मैं आता हूँ नुस्खा की जानब। व्यूअर्स, नुस्खा नोट फरमा लें। नुस्खा के आखिर पर मैं आपको बताऊंगा कि इसके फायदे क्या क्या होंगे। तो व्यूअर्स, नुस्खा नोट फरमा लें। नंबर 1 पर आपने लेना है सुंगाड़ा खुश्क। नंबर 2, सतावर। नंबर 3, मूसली सफेद। नंबर 4, बीज बंद। नंबर 5, समुंदर सूख। नंबर 6, सर वाली। नंबर 7, मगज बीज इमली। नंबर 8, मूसल संबल। नंबर 9, तिज। नंबर 10, ताल मखाना। नंबर 11, खशखास सफेद। नंबर 12, इलायची दाना कलां। ये सारी चीजें आपने बराबर वजन लेकर इनका सफूफ बना लेना है, और फिर जितना इनका सफ बनेगा इसके बराबर वजन पर चीनी या मिश्री मिला लें। अब व्यूअर्स, इसके खाने का तरीका नोट फरमा लें। आपने इस पाउडर को 6 ग्राम सुबह और 6 ग्राम शाम हमरा नीम गर्म दूध इस्तेमाल करना है। अब व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूँ कि इसके इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या फायदे हासिल होंगे। व्यूअर्स, इसके इस्तेमाल से आपकी ना सिर्फ मनी गाढ़ी होगी, बल्कि जो मनी में मौजूद स्पर्म है उनकी किल्लत कमी दूर हो जाएगी। मनी के जो पीनल आर्गन है आपके अंदर वो मजबूत हो जाएंगे, यानी कि ऐसे जैसे पहले दिन थे, और टाइमिंग के अंदर बेपनाह इजाफा होगा। ये तो आप सिर्फ 4 दिन के इस्तेमाल से ही इसका रिजल्ट देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके इस्तेमाल से आपकी ज़कावत हिस्स जो बढ़ी हुई है वो ख़त्म होगी, एतलाम जो ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, जरियान वो भी ख़त्म हो जाएगा, और इसके अलावा जो अंदर गर्मी पैदा हो गई है इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी, और आप अपने अंदर एक नई ताकत, नया जोश महसूस करेंगे। तो व्यूअर्स, ये था आज का नुस्खा। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो पसंद आई होगी। व्यूअर्स, इस वीडियो को बगैर स्किप करे देखें, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करके देखेंगे तो पूरा नुस्खा आपको समझ नहीं आएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो व्यूअर्स, आपसे दरख्वास्त है कि हर्बल एंड होम्यो टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।